کون سوچ رہا ہے یہ سب کام کرنے کا؟ کس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے؟ کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ الیکشنز کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس کو، جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے، ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں، ملک کو ریپ کریں۔ یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ خود اپنے تئیں یہ کام کر سکتے، الیکشن جیت کے آ سکتے؟ جینوئن الیکشن نہیں۔ یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف۔ جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہو۔ انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے، فوجی بھی میرے ہیں، ملک بھی میرا ہے، لوگ بھی میرے ہیں۔ بارہا انہوں نے یہ کہا ہے، ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا اس کو۔ وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا سوچتے ہیں۔ کیا وہ حرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں۔ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا۔ یہ ملک is slipping out of their stranglehold, of their shackles، اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے۔ وہ سب کچھ باہر آئے گا، اور وہ آئے گا باہر، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں ہیں، اور ہم یہ لڑائی جو ہے، ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی۔ انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے۔ ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے، پی ٹی آئی کی تاریخ، کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا۔ کوئی آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو۔ لاکھوں کے ہم نے، لاکھوں ہزاروں جلسے ہم نے کیے ہیں۔ خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے ہیں، جتنے بڑے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود کلیتاً پیسفل وہ جلوس رہے ہیں۔ تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا، یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے، جو ہمیں الزام دے رہا ہے، اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ لیکن ان کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش برقرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگویج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ، کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے، تو وہ نہیں ہے، اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہر شخص کا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو بچانا، اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے امن کا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ 9 ماہ سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید میں ہے، فیک، فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز ہیں۔ کس طریقے سے سزا دی گئی وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں، ہم اسی کے اوپر رہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جمع ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں۔ پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی، پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو رول آف لا، پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو جسٹس۔ کوئی آپشنز نہیں ہے ہمارے پاس۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوریت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، انسانی حقوق جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ ایک سیکنڈ، تلخی تو نہیں ہے، سچائی ہے، اور سچ بولتے رہیں گے بھائی۔ میرے کچھ اور بھی دوست ہیں جو کچھ بات کرنا چاہیں گے، انتظار آپ کرو گے کہ آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد آئے ہیں، تو یہ آپ سے ایک